السلام علیکم۔ آج کل دوست احباب جس بات کی سب سے زیادہ فرمائش کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ مردوں کی میڈیسن ہے اور مردوں کے مسائل کے اوپر ہی بات کرنے لگا ہوں۔ امراض خبیثہ، یہ عام ہر تیسرا شخص اس کا شکار ہے اور اکثر لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی، تو میں نے درمیان میں ہی اس ٹاپک کو بھی شروع کیا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے حساب سے بات کریں گے، لیکن آج جو میں میڈیسن آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ ہے سیلینیم۔ سیلینیم کی مین علامات پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی میں ڈیٹیل دے دوں گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ سیلینیم کو میں پورا بریفلی بھی دوں گا، کیونکہ فی الحال تو میں شارٹ ٹاپک اور شارٹ علامات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور چند علامات میں سیلینیم بیان کروں گا تاکہ کچھ خاص احباب جو ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کس کس کام آتی ہے۔ یہ 10-11 پوائنٹ کے اندر میں اس کی پوری بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں میڈیسن کو شروع کروں، میری آپ دوست احباب سے، تمام لوگوں سے جو بھی مجھے سنتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، واچ کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ دوست احباب تک بھی پہنچ سکے۔ تو اس کی مرکزی علامات جو مین ہیں، سب سے پہلے وہ عام کمزوری، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، اور سیکسول خیالات زیادہ، اگر طاقت سیکسول خیالات تو بہت زیادہ ہے مگر عملاً صفر، طاقت بالکل نہ ہو، جمع کی قوت ختم ہو گئی ہو، شدید قبض، یہ اس کی مین علامات ہیں۔ یعنی کہ ایسے مریض ویسے تو پہلوان ہوتے ہیں، بڑی پھوپھاں والے ہوتے ہیں، لیکن عملاً وہ زیرو ہوتے ہیں۔ مردانہ اعضاء تناسلی پر اس کا خاص اثر ہے۔ اعضاء تناسل کمزور، ہوشیاری جسے بولتے ہیں ہم زبان میں، برائے نام انزال فوراً ہو جاتا ہے، یعنی کہ فوراً فارغ ہو جاتے ہیں۔ جماع کی بعد انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شدید خواہش، نفسانی خواہش، شدید خیالات بہت زیادہ لیکن عملاً صفر، مزی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سٹول کے ساتھ، یعنی کہ ہر وقت قطرہ قطرہ خارج ہوتی رہتی ہے، سٹول کے ساتھ بھی خارج جاتی ہے، جو ہی واش روم جاتا ہے یورین کرے اس کے ساتھ بھی خارج ہو جاتی ہے، سٹول کے ساتھ بھی خارج ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کو سخت قبض ہوتی ہے اور بہت زیادہ خشک پخانہ آتا ہے، زور لگانے سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مریضوں کی قبض ایسی ہوتی ہے انگلیاں ڈال کر اس کو پخانہ نکالنا پڑتا ہے۔ چائے کے برے اثرات بھی اسی میں آتے ہیں۔ ایسے مریض جو چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، ان کے برے اثرات جو ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہتر ہے۔ دن کے معاملات کی باتیں وہ بھول جاتا ہے، لیکن رات کو خواب میں اس کو یاد آتی ہیں۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ مریض ذرا سی ذہنی اور جسمانی محنت سے تھک جاتا ہے اور غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ اکثر ایسے مریض کمر درد، کمزوری اور بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ان کا مادہ منویہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے۔ مریض سورج کی گرمی، گرم موسم میں جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔
कमजोरी ज्यादा अरसे तक कायम रहती है। ऐसे मरीज की कमजोरी ज्यादा अरसे तक कायम रहती है। बाजू और राने सो जाते हैं। ऐसे मरीज के सर के बाल या भुवों के बाल, मूंछों के बाल वो भी गिर जाते हैं। ये उसके लिए भी बेहतरीन है। ये इसकी मेन अलामात हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। इनकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये आपको टॉपिक्स यानी कि ये सेलेनियम जो है ऐसे मरीजों के लिए दवा है। जो मैंने इसकी शक्ल बयान की है, ये ऐसे जो अलामात के मालिक हैं मर्द हजरात, उनके लिए ये ख़ास तौर पर बेस्ट है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में इसमें ख़वातीन हो या मर्द हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन की अलामत ये पाई जाती है जो मैंने आपसे बयान की है, पखाना इतना सख्त हो कि उंगलियों से निकालना पड़े, ये ख़वातीन में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ मर्दों की दवा है। होम्योपैथी की कोई अलामत फिक्स नहीं होती। जहाँ जो अलामत आती है वो उस पेशेंट के लिए मेडिसिन ज़रूरी है। लिहाजा मेरी मेडिसिन को समझने के लिए अगर आपको किसी बात की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। कुछ मरीज़ कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मैंने फ़लाँ टॉपिक पे इसका जिक्र किया था, ये इस मर्ज़ की मेडिसिन नहीं है। तो लिहाजा मेरी उनसे दरख्वास्त है कि होम्योपैथी के अंदर अलामात बेस इलाज होता है, ना कि आप इसको ये समझें कि ये फ़लाँ ही मरीज़ की मेडिसिन है, इस तरह के मर्दों में पाई जाएगी तो ये मर्दाना मेडिसिन है, ये ज़राना में इस्तेमाल नहीं होगी। जहाँ जहाँ इसकी जो अलामत आएंगी उन अलामत के मुताबिक ये ख़वातीन हजरात, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में हर जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। क्योंकि होम्योपैथी इलाज जो है वो अलामत के साथ होता है, इसलिए इनको इस्तेमाल अलामत के साथ करना चाहिए, ना कि इनको डिवाइड कर देना चाहिए कि ये ख़वातीन की हैं, ये मर्दाना है। लेकिन जहाँ जिसकी मलामत ज़्यादा हो हम उसके मुताबिक उसकी बात तो कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। मज़ीद किसी बात के बारे में किसी ने जानना हो तो मैंने इसलिए अपना नंबर दिया है कि आप जब चाहें आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।